آپ کو کیا لگتا ہے بھوت نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اور جب نظر آتے ہیں رفتہ رفتہ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور گیت 6 سال سے بڑی بچی بن گئی۔ اس کی رنگت اور چہرے میں حیرت انگیز طور پر عجیب اور خوبصورتی سا نکھار آ گیا۔ اس کا انداز بالکل بدل گیا، وہ بہت زیادہ پرکشش دکھائی دینے لگی، اور ہامون بالکل اسی طرح تھا۔ وہ جیسے وقت پر سے بالکل بھی نہیں بدلا تھا، کیونکہ وہ جیسے پہلے نظر آتا تھا وہ اب بھی ویسے ہی نظر آ رہا تھا۔ گیت پورے 17.5 سال کی ہو چکی تھی۔ اس نے قد بہت زیادہ اچھا نکالا تھا۔ اس وقت تک تو ہامون اسے خون کی بوتلیں اور انسانی گوشت پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر لے آتا تھا، مگر ایک دن ہامون نے گیت سے کہا، اب وقت آ چکا ہے کہ تم حویلی سے باہر نکلو اور اپنے شکار کو خود تلاش کرو۔ 6 مہینے تک تم نے اتنے جوان لڑکوں کا خون اور گوشت کھانا ہے کہ سارے علاقے والے خوف سے مرجھا جائیں اور شیطانی طاقتوں کے آگے ہار مان لیں اور تیری عبادت پر مجبور ہو جائیں۔ جا شیطان کی بیٹی، تو ضرور اپنے عظیم مقاصد میں کامیاب ہوگی اور ضرور تم امر ہوگی۔ جس دن تم امر ہوگی اس دن شیطان تمہیں لینے آئے گا اور تمہیں آ کر لے جائے گا، پھر تو قیامت تک زندہ رہو گی۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک تم امر رہو گی۔ گیت بہت ہی دلچسپی سے ہامون کی باتیں سن رہی تھی۔ بس صرف 6 ماہ باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد تمہارا امر ہونے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ گیت نے ہامون کی باتوں پر گردن ہلائی اور حویلی کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لینے لگی۔ دھیرے دھیرے دن ڈلنے لگا، شام کے سائے حویلی میں اترنے لگے۔ میں خاص طور پر گیت اور ہامون کی نگرانی کرنے لگا۔ مجھے ہر وقت ایک انجانہ خوف گھیرے میں رکھتا تھا، جیسے میں بھی ایک دن ان آدم خور شیطان لڑکی اور اس کے جادوگر رشتہ داروں کی خوراک بن جاؤں گا۔ ہامون اور گیت نے سب نوکروں کو حویلی سے نکال دیا تھا، مگر میں تو چوکیدار تھا، ہمیشہ رات کو حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر کھڑا رہتا تھا، یا شاید ہامون نے مجھ پر سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اس شام گیت پہلی بار حویلی سے باہر نکلی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ قصبہ اس وقت گاؤں تھا۔ گاؤں کا سب سے خوبصورت لڑکا اس وقت آفاق ہوا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی گبرو اور خوبصورت جوان تھا۔ آفاق نے کبھی بھی گیت کو نہیں دیکھا تھا، مگر اس شام وہ گیت سے ملا۔ گیت حویلی سے بہت زیادہ دور چلی گئی تھی اور گھنے درختوں کے جھنڈ میں بیٹھ گئی تھی۔ رات کا سماں ہو چکا تھا۔ ہامون حویلی میں کہیں گم ہو گیا تھا اور میں چوری چھپے گیت کا پیچھا کرتے کرتے حویلی سے دور چلا گیا۔ آفاق اچانک گیت کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کبھی بھی گیت اکیلی حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی، وہ بھی ہامون کے کہنے پر۔ آفاق اس کے بالکل سامنے رک گیا۔ اس نے گیت سے پوچھا، تم یقیناً بڑی حویلی میں رہتی ہو، تم اور تمہارا ماموں اکثر حویلی کے راستے میں دکھائی دیتے ہیں۔ آج مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم اکیلی حویلی سے باہر کیسے نکلی ہو، اور وقت دیکھا ہے تم نے، رات ہو چکی ہے، کسی کی بھی نظر تم پر پڑی تو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نے گیت کو پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا، مگر بات چیت اور روبرو ملاقات پہلی بار کر رہا تھا۔ گیت نے جواب دیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، حویلی میں آج بہت دل گھبرا رہا تھا، میں نے سوچا شاید باہر نکل کر آزاد فضاؤں میں سانس لے سکوں، اور یہ سوچ کر میں حویلی سے باہر نکل آئی۔ گیت مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ بڑی دل آویز تھی اور اس کے سفید دانت اندھیرے میں موتیوں کی طرح چمکنے لگے، جیسے سیاہ رات میں ستارے چمکتے ہیں۔ آفاق اس لمحے حیران رہ گیا۔ میرا نام آفاق ہے، اور تمہارا؟ گیت نے صرف اپنا نام بتایا۔ بہت ہی خوبصورت نام ہے تمہاری طرح۔ آفاق مسکرایا۔ وہ مسکراتا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس پہلی ملاقات میں گیت پر آفاق دل ہار بیٹھا تھا، اور گیت کو بھی وہ پسند آیا۔ گیت نے رات دیر تک اس سے ہنس ہنس کر بات چیت کی۔ اس کے بعد آفاق نے اسے حویلی کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ وہ خود پیدل ہی آگے بڑھ گیا۔ میں بھی حویلی پہنچ چکا تھا۔ حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہامون کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، گیت، آج تم نے کسی کا شکار کیا ہے؟ میں نے تمہیں اس لیے باہر بھیجا تھا کہ تم کسی کا شکار کر کے اس کو اوپر پہنچا سکو، مگر میں نے اپنے جادو کے زور پر تم پر نظر رکھی تھی۔ میں کیا کرتی، میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو شکار کر سکوں، مگر اس کے ساتھ باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر میرا ارادہ خود بخود بدل گیا اور اس کے ساتھ حویلی کے دروازے پر آ گئی، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ میں بہت بے بس ہو چکی تھی۔ گیت واقعی اس سے متاثر ہو چکی تھی، مگر وہ شیطان کی بیٹی تھی، اور ابھی تک شیطان نے اسے قبول نہیں کیا تھا، مگر صرف اور صرف شیطان اسے ایک صورت میں اپنا لیتا کہ وہ امر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آئندہ شیطان کو ناراض نہ کرنا۔
ورنہ تمہیں بہت تکلیف دے گا، کیونکہ شیطان عنقریب تمہیں اپنی بیٹی بنانے والا ہے اور تم بہت ہی عظیم ہوگی۔ تو گیت نے ماموں سے کہا کہ میں آئندہ ہر کام شیطان کی سوچ کے مطابق کروں گی، اپنے دماغ کی نہیں سنوں گی۔ اس کے بعد ہامون نے جو کام اپنی بیٹی کے سپرد کیا تھا اسے ادھورا نہ چھوڑا۔ میں گیٹ کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ہامون آ گیا۔ اسے دیکھ کر بہت ہی زیادہ گھبرا گیا اور خوف سے کانپ گیا۔ میں ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، دراصل میں بہت بزدل تھا، ورنہ اتنے سالوں میں اتنی بڑی حقیقت جانتا تھا اور کسی کو بھی بتا نہیں سکا۔ ہامون کو دیکھ کر میرے دل میں انجانے خوف نے جنم لے لیا اور میں اس کے سامنے بالکل ادب و احترام کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ دیر تک مجھے گھورتا رہا، اس کے بعد بولا، قیام الدین، میں جانتا ہوں کہ تم گیت کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو اور یہ تمہیں پتہ ہے کہ گیت شیطان کی خواہش پر ہی دنیا میں آئی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور میری تو جیسے جان پر بنائی تھی، اور آج تک میں سمجھتا آیا تھا کہ میں نے ہامون اور گیت کا راز جان لیا ہے، مگر میں اس خوش فہمی میں بھی مبتلا تھا کہ ہامون اور گیت مجھ سے بے خبر ہیں۔ مگر نہیں، یہ میری غلط فہمی تھی۔ گیت تو بے خبر تھی سو تھی، مگر ہامون بالکل بھی بے خبر نہیں تھا۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں خوف سے دہل گیا کہ پتہ نہیں اب میرا حال کیا ہوگا۔ اس کی باتوں سے مجھے خوف آنے لگا تھا، مگر مجھے اس کا سامنا کرنا تھا، اس لیے اس کی بات پر خوف زدہ ہو کر صرف اور صرف اتفاق کرنے پر سر ہلایا۔ قیام الدین، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ تم 13 سالوں سے ہمارے بارے میں جانتے ہو، بلکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جب گیت اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی تمہیں معلوم تھا کہ نوابزادی کو میں نے ورگلایا ہے اور اس شیطانی عمل کروایا ہے، کیونکہ تمہاری ایک عادت بری ہے، وہ یہ ہے چھپ چھپ کر باتیں سننا۔ مگر یہ عادت اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتے ہو، کسی سے اپنی بات شیئر نہیں کرتے، اور میں نے تمہیں 13 سالوں میں آزما کر دیکھ لیا ہے، تم ہمارے رازداں ہو، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ تم وہ کرو جو میں تمہیں کہوں۔ مانو گے نا میری بات؟ ہامون میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ جواب میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے قیام الدین، مجھے تم سے یہی امید تھی، مگر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ وہی جو اب تک کرتے آئے ہو، یعنی میرا مطلب ہے کہ تمہیں گیت پر نظر رکھنی ہوگی۔ میں نے تو جادوئی طاقتوں سے گیت پر نظر رکھی ہوئی ہے، مگر اب آگے میں اس پر نظر نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میں ایک عمل شروع کرنے والا ہوں۔ مجھے اپنے عمل پر توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ دن کے وقت تم تہہ خانے میں آ سکتے ہو، کیونکہ دن کے وقت میں تہہ خانہ میں آرام کروں گا۔ ویلی کے تہہ خانے میں تم صرف اس صورت میں آؤ گے جب کوئی غیر معمولی بات ہوگی۔ آج شیطان کے حکم کے مطابق میں نے گیت کو شکار پر بھیجا تھا، مگر گیت نے شکار کو زندہ چھوڑ دیا۔ جب کبھی وہ کسی کا شکار کرنے جائے گی اور اسے زندہ چھوڑ دے، تب تم نے تہہ خانے میں آنا ہے۔ اگر وہ شکار کو چھوڑتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ہامون وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن ہامون حویلی میں سے جیسے غائب ہی ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کسی شیطانی عمل کی وجہ سے تہہ خانے میں مقید ہو کر رہ گیا ہے۔ اب وہ تب تک تہہ خانے سے باہر نہیں نکلے گا جب تک اس کا عمل پورا نہیں ہو جاتا۔ اور اس نے جو بات چیت مجھ سے کی تھی وہ مجھے حیران کر رہی تھی، کیونکہ میں آج تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ شاید میں نے ان دونوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، کہ میں ان پر نظر رکھ رہا ہوں، ان کو خبر بھی نہیں ہے۔ مگر نہیں، یہ میری بھول تھی۔ ہامون نے صرف الفاظ میں میری غلط فہمی دور کر دی تھی۔ اتنے دنوں سے جو میں یہ محسوس کر رہا تھا اور سوچ کر مطمئن تھا کہ میں کامیابی سے ان کے علم میں لائے بغیر ان پر نظر رکھے ہوئے ہوں، شاید یہی وجہ تھی کہ میں یہی سوچ کر مطمئن تھا، مگر اب میرا اطمینان غارت ہو چکا تھا، کیونکہ ہامون نے مجھے گیت کی جاسوسی پر مجبور کر دیا تھا، اور جو کہ میں اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر کرتا تھا، اب وہی کام مجھے مسلسل اس کے حکم پر کرنا تھا۔ دوسرے دن میں نے گیت پر خاص نظر رکھنی شروع کر دی۔ شام کو گیت جب معمول کے مطابق حویلی سے باہر چلی گئی تو اس پر ایک نوجوان نے گیت کو دیکھ لیا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں دور سے دونوں پر نظریں مرکوز رکھی تھیں اور وہ نوجوان جیسے بے خود انداز میں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ کچھ دیر دونوں چلتے رہے۔ گیت کی آنکھوں میں ستارے ناچ رہے تھے اور شام کے اندھیرے میں اس کے سفید دانت موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ جب وہ دونوں گھنے درختوں میں داخل ہو گئے، وہ لڑکا گیت کے قریب جا پہنچا، مگر اگلا مرحلہ حیران کن تھا۔ گیت کے ڈریکولا کی مانند 2 نکیلے دانت باہر نکلے اور اس نوجوان کی شاعری میں پیوست ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں گیت نے اس کا خون چوس لیا۔ اس نے پانی کی طرح اس نوجوان کا خون پی لیا اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب تو یہ جیسے معمولی بن گیا۔ وہ قصبے کے نوجوانوں کی دشمن ہو گئی، ان کے خون کی پیاسی ہو گئی اور رفتہ رفتہ قصبے کے نوجوان کم ہونے لگے۔ آفاق اس قصبے میں اس آفت پڑنے سے سخت پریشان تھا اور دل سے چاہتا تھا کہ اس نئی آفت سے قصبے کو بچا لوں۔ گیت نے 1 مہینے میں 20 نوجوانوں کی موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر قصبے والوں کا تماشا دیکھنے لگی۔ گیت کی کوئی بھی سہیلی نہیں تھی، وہ اکیلی تھی۔ قصبے والے پریشان ہو گئے۔ جن لوگوں کے بچے یعنی جوان مرے تھے، وہ انجانی بلاؤ کو مارنے کے لیے اسے خون کے پیاسے بن گئے تھے، مگر گیت آرام و سکون اور نہایت صفائی سے اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ ہامون بھی اپنے شیطانی عمل میں مصروف تھا۔